السلام علیکم، میں غلط یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایم کیو الطاف حسین گروپ کی سرگرمیاں اور عوام میں اس کے تاثرات، ایک سروے رپورٹ کے مطابق جو کہ ہم نے کرائی اپنے نمائندگان کے ذریعے، تو اس میں جو عام عوام تھی حیدرآباد کراچی کی بالخصوص، اور ٹیلی فونک سروے سکھر اور جہاں جہاں الطاف حسین کے چاہنے والے اور مہاجر آبادی بستی، تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ الطاف حسین کے ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے، اور یہ سیاست میں سندھ کی ایک اچھا اقدام ہوگا اگر حکومت اجازت دے گی۔ اور یہ سیاسی سرگرمیاں الطاف حسین کی، پہلے بھی یہ سیاسی سرگرمیاں الطاف حسین کی کوئی منفی طرز کی نہیں تھی، وہ ان کے جو شرپسند عناصر تھے، تو جن جن سے ٹکراؤ ہوتا تھا، قومیتوں کا جو ٹکراؤ کرا دیا گیا تھا ایک منصوبہ بندی کے تحت، تو وہ آپس میں یہ ایسا جھگڑا ہوتا تھا۔ تو بہرحال الطاف حسین نے تو شروع سے لے کر یعنی کہ سندھیوں کے جو مرکزی رہنما تھے جی ایم سید، ان سے بھی رابطہ کیا، اسی لیے کہ امن ہو، سندھی مہاجر آپس میں کلیش نہ ہو، لڑائی نہ ہو۔ مگر یہ صورتحال ان امن دشمن قوتوں کو پسند نہیں آئی، اور پھر انہوں نے اس پہ ٹکراؤ کی پالیسی اختیار ہو گئی۔ اور پھر جو حیدرآباد میں جب میئر بنے، ڈپٹی میئر، وہ یہ ساری کہانی ہوئی، آفتاب شیخ صاحب تھے میئر، پھر ان کو گولی لگی، پھر وہاں پر شیرے میں چانڈی ہو، تو اس طرح سے وہاں پکا قلعہ اور کچا قلعہ یہ واقعات، تو انہوں نے ایک نفرتوں کو جنم دیا۔ تو آج الطاف حسین کے آنے پر جو لوگ خوش ہیں، تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ الطاف حسین کے آنے کے بعد وہ یہ ہوپ فل ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر الطاف حسین کی وہی کوششیں ہوں گی، کیونکہ اب جو نظر آ رہا ہے مسلسل پیپلز پارٹی سندھی نمائندگی کرتی ہے، انڈیا سندھ سے وہ جیتتی ہے، تو لازمی سندھیوں کی نمائندگی، ویسے تو پورے پاکستان کی جماعت ہے، مگر وہ سندھی نمائندگی سندھ میں اس کی قوم پرستی کی سیاست بھی اجاگر ہوتی ہے۔ تو جس پہ ایک نفرتوں کا اور اس کی جو پالیسیاں ہیں، اس کو پیپلز پارٹی سے بجائے دشمنی کے سندھیوں سے دشمنی گردانا جاتا ہے۔ تو کچھ سندھی قوم پرست جو شر پسند ہیں، دراصل کچھ ایسے جو شر انگیزی کرتے ہیں، چند سارے نہیں، بڑے جو رہنما ہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے، اگر کچھ شر پسند ایسا کرتے ہیں تو یہ نفرت تو ایک بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ صوبے کا نام شروع ہوا، کوئی صوبہ تقسیم کیا جائے تو انہوں نے کہا اپنے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور جان پہ کھیل لیں گے، تو صوبہ نہیں بننے دیں گے۔ اب اس صوبے کو حوالے سے نفرت پھیلی، پھر اس طریقے سے کہ پیپلز پارٹی فنڈ نہیں دیتی اور وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہونے دیتی، مال وہیں روک دیتی ہے جو آتا ہے اس کے پاس فنڈ، تو یہ نیچے یعنی کہ یہ اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں ایم کیو والے، پاکستان والے ہوں یا الطاف حسین والے ہوں، تو لازمی سب ایک ہی سوچ رکھتے ہیں، خدمت تو مہاجر عوام کی ہی کرنی ہے۔ اب جس میں پاور ہوگی وہ مہاجر عوام کے مطالبات حکومت سے بنوا لے گا، اور جس کے اندر پاور نہیں ہوگی تو وہ ایسے ہی پریس کانفرنس اور بیانات داغتا رہے گا، اور سخت بیان بھی دیتا رہے گا اور کڑوے بیان بھی دیتا رہے گا، جس سے نفرتوں میں تو اضافہ ہوتا رہے گا، مگر مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو کہ حالیہ دنوں میں نظر آیا۔ اس طرح سے ان کے پاکستان کے مطالبات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، یا لالی پاپ دے کے کہ بھائی نیکسٹ 28ویں ترمیم میں، اب اس کی یہ سن رہے ہیں کہ رودات کہ بھائی وہ نہیں آ رہی، کچھ آپس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیٹ اپ بنا رہی ہے، تو پھر یہ صورتحال جو ایسی پیدا ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں بہرحال وہاں تو سیٹنگ ہو گئی، مگر یہاں جو ان میں سندھی اور جو ان میں جو نفرتیں کا ایک آغاز ہوا ہے، بیان بازی کی حد تک ہیں، مگر سوشل میڈیا پہ جو اس کا زہریلا پروپگنڈا ایک دوسرے کے خلاف کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے امن کے لیے خطرہ ہے، اور سندھ کے امن کے لیے ہی نہیں بلکہ کراچی معاشی ہب ہے اور یعنی پاکستان ہے، اس میں بھی یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی جھگڑا فساد ماضی کی طرح ایسا نہ ہو۔ تو الطاف حسین کے یہ جو آمد سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ زرداری صاحب سے بھی مل سکتے ہیں، اور سندھی قوم پرستوں سے آلریڈی وہ لندن میں جو جلا وطن سندھی قوم پرست ہیں،
نیشنلسٹ زیادہ قوم پرست ہے، وہ ان سے ان کا رابطہ بھی ہے، تو لازمی وہ کوئی امن کی راہ ایسی کر کے کہ باہمی رضامندی سے تو کوئی اگر اختیارات کی نچلی سطح پہ منتقلی کو بھی کرا دیں گے، اور صوبے کی اگر جیسے رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا تو اختیار نیچے منتقل کریں جو پیسہ صوبائی حکومتوں کے پاس جاتا ہے، انہوں نے صوبائی سندھ کا صرف نہیں کہا، یہاں بھی کیونکہ پنجاب کی حکومت بھی اختیارات نہیں دے رہی بلدیات کو، اور کے بھی ہے کہ سہیل آفریدی وغیرہ، تو یہ لوگ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اختیارات تو بہرحال ہر صورت میں نیچے منتقل کرنے پڑیں گے، ورنہ یا تو فنڈ کا لوکیشن کرنا پڑے گا، لوکیٹ کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ پھر جیسے دنیا میں اب ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جو شہر ہیں ان میں یعنی کہ ان کو ایک ڈسٹرکٹ ٹائپ کا یعنی کہ وائز یا بڑا ٹائپ کا ایک صوبہ ٹائپ کا ایک انتظامی یونٹ بنا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے سندھ کے عوام یہ کہہ رہے ہیں، مہاجر عوام، کہ یہ الطاف حسین کے ہی بس کی بات ہے، اور الطاف حسین کا ہی وہ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ الطاف حسین آئے تو کوئی امن کے ذریعے یہ راستہ نکال لیں، نہ مہاجر نہ سندھی عوام کا کلیش ہو، نہ کوئی ان کو کلیش کروائے، کیونکہ اب ماضی سے سبق تو سیکھ لیا سب نے، اور اب یہ سندھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ لڑائی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مہاجر بھی یہ سمجھتا ہے لڑائی کو اقتصادی اور معاشی نقصان ہوتا ہے، ماضی میں لڑائیاں جھگڑے ہوئے تو کتنے وہاں سے نقل مکانی ہوئی، شہروں سے کتنی نقل مکانی ہوتی ہے، تو یہ تمام بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو یہ سیاستداں جو سمجھدار سیاستداں وہ ایسا نہیں چاہے گا، تو آنے والے دنوں میں جو مضبوط پارٹی ہو، جس کا لیڈر کو یہ پتہ ہو کہ میرے پیچھے یہ عوام کو میں کہوں گا صبح ہے یا شام ہے خاموش ہو جاؤ، یا لاکھوں کا مجمع نکلا ہے روڈوں پہ یا مطالبات کے حق کے لیے، تو وہ واحد الطاف حسین کی رات الطاف حسین ہے، تو وہ ہی یہ ان کا مطالبات منوا سکتا ہے۔ تو یہ ایک رائے عوام نے دی، اور جو سروے میں تو یہ بتایا کہ ایم کیو پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کی ایک طاقت جو عوامی سطح پہ نہ ہونے کے باعث وہ معذور رہے وہ اپنے حقوق اپنے ووٹر کو دلوانے میں۔ تو اب الطاف حسین آئے اور ان کے اندر یہ عوامی طاقت بھی ہوگی، اور ووٹنگ کی طاقت کے کھمبے کو کھڑا کریں گے تو ان کا بندہ جیت جائے گا، یہ پوزیشن ان کی آج بھی برقرار ہے۔ تو جب ہی وہ یہ چیلنج دیتے ہیں کہ 48 گھنٹے دے دو مجھے، تو پھر دیکھو کہ میری سیاسی قوت کا اندازہ، تو لازمی وہ اس کسی بل بوتے پہ یہ بات کہتے ہیں۔ اب انہوں نے اسٹوڈنٹ ونگ بھی قائم کر لیا ہے، تو سیاسی مبصرین اور جو عام شہری تھا انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ جناب الطاف حسین اس وقت سندھ کی اور سیاست کے لیے بےحد ضرورت ہے، اور پاکستان کی سیاست میں بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ الطاف حسین نے اب پاکستان کی مقتدر حلقوں کی حمایت حاصل کر لیے، اور ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے وہ مسلسل وہاں بھی کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کے متعدد بیان آ چکے ہیں کہ فوج سے، پاکستان کے مقتدر حلقوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، میرا جاگیردار وڈیروں جو مظلوم عوام کا خون چوستے ہیں، جو نقصان کراتے ہیں ان کا، جو ان کو اوپر سختیاں کرتے ہیں، جو ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے ساتھ میری ٹکر ہے، اور میں یہ اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا، مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوں، اور اگر مقتدر حلقوں کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو وہ اس پہ معذرت کے مطابق بار کر چکے ہیں پاکستان کے عوام سے اور حکومت سے بھی، تو وہ مسلسل اپیلیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات کچھ آئندے کے پی ایم ایس او کا آغاز ان کا چیئرمین مقرر کر دیا، آواز جلیل آ گئے، اور نئے اب جو لوگ ہیں منتظر ہیں، یعنی کہ سیکٹر وائز پہ، اور یعنی کہ جو ایم این اے جو ایم پی اے ہیں جو ڈاواڈول ہے، جو ایم کیو پاکستان میں خوش نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جلد ہی الطاف حسین کی چھتری تلے آنے کے لیے بے چین ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مہاجر عوام کے لیے ایک خوش آئند ہے، اور مہاجر عوام بھی خوش ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں نے بھی کچھ ڈھیل دی ہے، لچک دی ہے، جو ان کی کچھ سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، اور کچھ ان کی جو اے پی ایم ایس او کی تنظیم سازی شروع ہو گئی ہے، اور ان کا نیا اسٹرکچر بن رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایم کیو کا بھی اسٹرکچر بنے گا، آیا کہ اس منتظر ہیں لوگ
کہ اس میں شمولیت اختیار کریں، اور اس طریقے کے وہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دن ان کے لیے بڑے اچھے ہوں گے، ان کے حقوق کے لیے۔ تو یہ ایک جو عوام نے تاثر دیا اور یہ امید کا اظہار کیا کہ الطاف حسین آ کے امن و امان سے پرامن طریقے سے سندھ کے حقوق دلوائیں گے، اور بغیر کسی کشت و خون کے، لڑائی جھگڑے کے، سندھی عوام کے ساتھ مل کے، زرداری صاحب سے مل کے، قوم پرست رہنماؤں سے مل کے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے، رضامندی سے پاکستان کے کوئی ایک راستہ نکال لیں گے۔ جو یہ مہاجر عوام میں جو بے چینی پائی جاتی ہے، جو لاوارثی کا رونا روتے ہیں مہاجر عوام آج کل، تو وہ ان کی یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور وہ الطاف حسین ان کے یہ تمام حقوق کے لیے جلد پاکستان آئیں گے۔ اب یہ، اور انہوں نے، عوام نے یہ کہا کہ ان کا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مہاجر عواموں میں احساس محرومی اور احساس بے چینی اور حقوق نہ ملنے کی وجہ سے ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو یہ بے چینی کو دور کرنے کے لیے الطاف حسین ان کے دل کا چین ہے، تو وہ الطاف حسین کے لیے بےقرار ہیں، اور ان کے لیے فرض راہ بچھائے ہوئے ہیں کہ جلد ان کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو، اور جلد ہیلو کی آواز آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔